وہ اکانومی انہوں نے اٹھا کے آج آپ نے پتہ نہیں، اگر وہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ شہباز شریف ابھی امریکہ گیا ہوا ہے. اگر آپ یہ صرف سنیں ایک انٹرویو دیکھ لیں اس کا، ایک کوئی بلومبرگ میں خاتون اس سے انٹرویو کر رہی ہے. اگر وہ ہوتا تو میں یہ انٹرویو آپ کو دکھاتا، یا پتہ نہیں آیا یا نہیں ان کے پاس. اسے سنیں اس عورت کو جو اینکر ہے ٹی وی کی، اس سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو. کہتا اگر آپ نے پیسے نہ دیے ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا. وہ آگے سے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے میں تو ٹی وی اینکر ہوں. وہ کہتا پھر اپنی چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا دیوالیہ نکل جائے، خدا کے واسطے ہمیں بچا لو. تو وہ ملک 5 مہینے پہلے اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے، جس کے اندر 17 سال کے بعد پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی، وہ ملک کا آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے، ہمارا دیوالیہ نکل گیا ہے، خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو. وہ بھی آپ نے نہیں سنا اس کا کہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. تو گورنمنٹ کالج دیکھیں، یہ اگر ان لوگوں کو ہم اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ملک اپنی آزادی رائے حق پہ کھڑا نہیں ہوتا، ناانصافی کا مقابلہ نہیں کرتا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. قومیں رہتی نہیں ہیں. میری زندگی کے اندر پاکستان ٹوٹا، ہم نے ایسٹ پاکستان سے انصاف نہیں کیا. ہم نے ان کو جس طرح رکھا، ایسٹ پاکستان میں یونینمس تھی ووٹ 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کی. 99% ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی. ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. وہ ہمارے سے ملک، میری زندگی میں ملک ٹوٹا. اور اب اگر یہ چور ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، جن کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھے ہیں، پاکستان آتے ہیں حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. کسی قوم، کوئی مجھے ایک مثال بنا دے ملک جس کے 3 دفعہ پرائم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس، تو کہتے ہیں ہم برطانیہ شہری ہیں. اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین اسحاق ڈار، یاد رکھیں کہ اسحاق ڈار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا، پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے محنت کش سے سائیکل کی دکان تھی، تو آپ تو اربوں پتی بن گئے، کدھر سے پیسہ آیا؟ تو کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا، اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں. وہ 3.5 سال سے علاج ہو رہا ہے، وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے. اب واپس آ رہا ہے، اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت. یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ، NRO دیا جاتا ہے چوروں کو، اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی، اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے منی لانڈرنگ رک نہیں سکتی. تو اب وہ واپس آ رہا ہے.